السلام علیکم بھائی صاحب، آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں بھائی صاحب آئے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ بھائی صاحب ماشاءاللہ ایج کے اس حساب میں ہے کہ اگر میں ان کو کہوں کہ یہ فادر آف دی بار ہیں تو وہ کم نہیں ہوگا، کیونکہ ماشاءاللہ سیزنڈ سیاستدان بھی ہیں اور بہترین وکیل بھی ہیں۔ سر، آج ہم آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں ثاقب نثار کا جو ٹینیور تھا اس حوالے سے، اور تھوڑا سا عظمت سعید کا بھی کریں گے۔ باقی یہ بتائیں، بطور سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ دونوں، بطور فادر آف دی بار میں نے کہہ دیا آپ کو، کیا ثاقب نثار جتنے دور میں چیف جسٹس رہے ہیں وہ اپنی ڈومین میں رہے ہیں، اور وہ جو اثرات چھوڑ گئے ہیں وہ کس طرح کے ہیں؟ آپ کا کیا ویو ہے اس کے بارے میں ثاقب نثار کے؟ ایک صاحب بات جوڈیشری کی ہے، ہاں، اور جسٹس منیر سے لے کے، چیف جسٹس منیر سے لے کے اور ثاقب نثار تک، یہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں اور بیچ والوں کے میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ کوئی بھی اتنا انڈیپینڈنٹ نہیں رہا۔ تقریباً اکثریت نے مارشل لاء کے تحت حلف لیے ہوئے، افتخار چودھری سمیت، ملٹری ڈکٹیٹرز افتخار چودھری سمیت، ملٹری ڈکٹیٹرز کو جسٹیفائی کیا ہوا ہے جی۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اعجاز نثار نے اس ملک ثاقب نثار نے اس ملک کی جوڈیشری کو تباہ کر دیا۔ اس لیے کر دیا کہ بطور چیف جسٹس اس شخص نے ایکٹ کیا جیسے یہ کوئی چیف سیکریٹری ہو یا کسی شہر کا وزیر اعلیٰ ہو، یا کسی شہر کا ڈی سی ہو۔ اس شخص نے از خود نوٹس جو اس نے جوریسڈکشن لیے، اور یہ وہاں ہر جگہ بیٹھ کے اس نے ڈی سیز کو بلایا، اس نے ملک کے بدماشوں کو بلایا، اس نے افسروں کو بلایا، یہ اسپتالوں کے دورے پہ نکل آیا، یہ گلی محلے کے دوروں پہ نکل آیا، یہ اس نے ایسے بیہیو کیا کہ جیسے یہ کوئی کونسلر ہو۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے دور میں ایک تو ہیلی کاپٹروں پہ دورے کیے سر، ہیلی کاپٹروں پہ، میڈیکل کالجوں پہ بھی دورے جو کیے تو کیے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے الیکٹ کروائے شیخ رشید کو، اس نے پنڈی میں اس نے جو اسپتال بنایا ہوا تھا اس کا دورہ کر کے شیخ رشید کو اس نے الیکٹ کرایا۔ اس نے عمران خان کو جو اس کے حق میں فیصلہ دیا، اس نے اسے صادق امین جو کہا کئی مہینے دیے کہ تم ثابت کرو، یہ منگوا لو، یہ منگوا لو۔ وہ لندن سے اپنی سابقہ بیوی سے وہ ڈاکومنٹس منگواتا رہا، اور یہ اس نے ناجائز طور پر اس کو ناجائز طور پر میاں نواز شریف کے خلاف فیصلے دلوائے، اور اس کے حق میں ناجائز طور پر اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ اس نے فیصلے کیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے کوئی پولیٹیکل فیصلہ بھی انڈیپینڈنٹ نہیں کیا، اس نے تمام فیصلے جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کیے، اور وہ پہلے فیصلہ ہوتا تھا۔ میں آپ کو یہاں تک کہہ سکتا ہوں، میں بڑا جانتا ہوں اس، میں یہاں تک بتانے کو تیار ہوں کہ آپ کے جو بے پناہ اس وقت میٹر کرتے ہیں وکلا ہیں جی، جن کا نام ہے بڑا، یہ ان کا دوست تھا جی۔ ان کو اس نے کہا کہ میں نے عمران خان کے حق میں فیصلہ کرنا، یہ فیصلے سے پہلے بتا چکا ہوا تھا۔ اگر آپ مجھے کہیں گے مجھے یہ نوٹس دے، میں اسے بتا دوں گا کہ فلاں فلاں کو تم نے بتایا کہ میں عمران خان کے حق میں فیصلہ دوں گا اور نواز شریف کے خلاف فیصلہ کراؤں گا، میں ان کے نام بتا دوں گا۔ یعنی مجلسوں میں یہ بات انہوں نے مجھے پہلے بتائی، اور یہی فیصلہ اس نے کیا۔ پھر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی یہ پارٹی کا صدر نہیں ہو سکتا۔ اب ساتھ یہ کہتا تھا کہ آئین میں نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ اب آئین میں اگر ایک بات نہیں ہے تو یہ پارلیمنٹ کو بھیجتا کہ بھئی آپ فیصلہ کرو، یہ آئین میں نہیں ہے۔ اس نے فیصلہ کر دیا کہ ایک ایسا فیصلہ جو اس کی جوریسڈکشن نہیں تھی، جو اس نے آئین میں نہیں دیا ہوا، یہ خود اس نے آئین بنایا۔ اب دیکھیں اس کی کرپشن، کہ آئین خود بنایا اور فیصلہ دیا کہ میاں نواز شریف جو ہے یہ پارٹی کا صدر نہیں ہو سکتا یا پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں رکھ سکتا، اور یہ بات آئین میں نہیں ہے درج کہ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا کام تھا کہ پارلیمنٹ کو بھیجتا
کہ جی یہ اس کو وضاحت کرے، اس کا قانون سازی کرے، قانون سازی کرے کہ بھائی یہ آئین میں نہیں ہے جی ہیں جی، یہ پیریڈ فکس کرے کہ کتنے عرصے تک یہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس نے نہیں کیا بدنیتی اور سے یہ کہا کہ ساری عمر نہیں ہو سکتا ہاں تا حیات ہیں تا جی۔ اس شخص کو کہا جس نے اسے قانون کا سیکرٹری بنایا ہوا تھا، جی بالکل میاں نواز شریف نے یہ کہا، جب اس کے خلاف اس نے باتیں کی تو میاں نواز شریف نے اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ پھر یہ بھی بتا دو کہ میں نے ہی تمہیں سیکرٹری قانون بنایا ہوا ہے۔ میرا مطلب وہ لوگ جن کو نواز شریف نے نوازا اور اس نوازنے میں کے بعد جو کچھ اس کے ساتھ انہوں نے کیا، لیکن یہ مجبور تھے کرنے میں کیونکہ ان کی نوکری جاتی تھی، جو اسٹیبلشمنٹ کہتی تھی یہ وہی کرتے تھے، نہ کرتے تو یہ خود کرپشن میں باہر نکل جاتے۔ اور اس کی تصدیق شوکت عزیز صدیقی نے بھی اپنی تقریر میں کی تھی۔ اور تیسری بات میں بتاتا چلوں کہ جو جس جسٹس ان کا یہ نام ہے عظمت سعید، نہیں شوکت عزیز صدیقی، شوکت عزیز صدیقی تو وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ اس کا دیکھیں معاملہ۔ یہ کتاب ہے عدلیہ اور قانون، یہ کتاب ہے لکھی ہوئی آرم میاں کی، اس میں یہ دیا ہوا میرا انٹرویو ہوا، اس میں نے یہ بات کہی کہ اس نے پشاور میں بینچ بنایا، قاضی فائز عیسیٰ ساتھ تھے، انہوں نے از خود نوٹس تھا، انہوں نے وہاں افسروں کو بلایا، چیف جسٹس صاحب نے، ٹھیک ہے، اور پنجاب کے پختونخوا کے ایڈوکیٹ جنرل کو بلایا اور ان سے انہوں نے وہ باتیں کہلوانے کی کوشش کی جو یہ چاہتے تھے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ کا مسئلہ یہ بنا، انہوں نے کہا کہ بھائی پہلے یہ آپ بتائیں کہ یہ اس کا از خود نوٹس ہم لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے۔ انہوں نے وہاں پر اس کیس کو، اس بینچ کو ڈیزالو کیا اور دفتر وہاں اپنے آفس میں چلے گئے۔ جانے کے بعد قاضی فائز عیسیٰ کے بغیر پھر انہوں نے اکیلے جی بیٹھ کے فیصلہ کیا، جس میں قاضی فائز عیسیٰ نے پھر سٹیٹمنٹ دیے کہ یہ میری توہین ہے، یہ کام یہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ باتیں میں وہ بتا رہا ہوں جو کتابوں میں آ چکی ہوئی ہیں، بالکل آ چکی یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حقیقت ہے جی۔ انہوں نے کہا یہ میری توہین ہے، میں جج ہوں، میں تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تم نے وہ بینچ کو ڈیزالو کر کے اور مجھے بیچ میں نکال دیا، تم نہیں کر سکتے تھے، تمہارے پاس اختیار صرف چیف جسٹس کا ود ان دا جوڈیشری ایڈمنسٹریشن کا ہے، آپ یہ تمام ججز ایکول ہیں بما چیف جسٹس کے، چیف جسٹس کے پاس اختیار ہے کہ صرف جیسے سیشن جج کے پاس اختیار ہے، جیسے چیف جسٹس ہائی کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ بینچ بنائے اور ایڈمنسٹریشن کرے جی، کیونکہ ایک چیف کو تو ایڈمنسٹریٹر کو تو ہونا چاہیے، تو اس لیے یہ شخص جو ہیں تو اس طرح کے یہ فیصلے کرتے رہے ہیں، یہ چیف جسٹس بن کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ ملک فتح کر لیا۔ اور پھر جو ڈیم کے لیے سر وہ چندہ اکٹھا کرتا رہا ہے، میرا مطلب ہے کہ جس میں ڈیم کے لیے بھی چندہ اکٹھا کیا ہے، جس کا کوئی پتہ نہیں لگ رہا کون کھا گیا کون نہیں کھایا، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تو پہلے بار اتنا نہیں تھا کہ اس کی بدنامی نہ ہوتی، اس شخص نے تمام جوڈیشری کو بدنام کر دیا کہ یہ جوڈیشری کھاتی ہے، یہی کچھ کرتی ہے۔ اور پھر حالت تو یہ ہے کہ یہ آپ لے لیں چودھری افتخار کو، جب اس نے تحریک چلائی تو ایک انٹر کانٹیننٹل میں ایک وکلا کا اجتماع تھا، ججز پہ تھے، وہاں پر خواجہ شریف نے یہ بات کہی، وہ چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے کہا کہ جی میں وہی کام کروں گا، میں چیف جسٹس افتخار کا نمائندہ ہوں اور اس کا سپاہی ہوں، میں وہی کام کروں گا کہ جو مجھے چودھری افتخار کہے گا، کیونکہ مجھے چودھری افتخار نے چیف جسٹس لگایا ہے۔ جب آپ کی جوڈیشری کا یہ حال ہو جائے، جب ججز یہ کہنا شروع ہو جائیں کہ میری اپوائنٹمنٹ فلاں نے کی ہے اس لیے میں اس کا سپاہی ہوں، اس کا غلام ہوں،
اس لیے پھر آپ کی جوڈیشری جو ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کے بعد جتنے یہ 5 جج، یہ آپ شیخ عظمت سعید کی ہاں اس کے بارے میں بھی سر تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا نام حکومت جس نے بینچ دیا میں ہے انکوائری کے لیے، جبکہ وہ تو متنازع ہے اور وہ کینسر اسپتال کا ڈائریکٹر بھی ہے. ڈائریکٹر کے ساتھ ساتھ حضور جو جج جو بن گیا ہے ہائی کورٹ کا جج بھی، اس کے بعد سپریم کورٹ کا، وہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر جو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ختم کر کے آپ حکمران بنتا ہے، ملٹری ڈکٹیٹر جو آئین کی خلاف ورزی اس ملک کی کرتا ہے، سزائے موت کی والی بات کرتا ہے، اس کے پیریڈ میں یہ عمران خان کی حکومت میں دیکھیں جی لائٹ بھی چلی گئی ہے لیکن ہم کلوزنگ کرتے ہیں. آپ بھائی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل بھی ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل رہا، کس میں رہا؟ نیب میں رہا اس میں ایک ملٹری ڈکٹیٹر کی رجیم میں. ہاں جی مجھے شرم آتی ہے کہ ایک شخص جو ملٹری ڈکٹیٹر کی رجیم میں، مشرف کی، وہاں ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل رہا ہو، جو عہدہ لیتا ہو اس کی رجیم کو آمریت مانتا ہو، جس نے آئین توڑا ہو اس کی نوکری کرتا ہو، اس کو تو اول ہائی کورٹ کا جج بنانا ہی جرم تھا. پھر یہ سپریم کورٹ چلا گیا، اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ انہوں نے 5 ججوں نے کیا نواز شریف کے خلاف، یہ اس میں شامل تھا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ، اور اس وقت شخص نے، تو سیدھی بات ہے، یہ بات آ گئی باہر، اب کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے کہ جو واٹس ایپ جی آئی ٹی بنی تھی وہ اس نے بنائی. وہ جتنے واٹس ایپ کے ممبر تھے وہ یہ صاحب، انہوں نے انہیں واٹس ایپ کے ذریعے اکٹھا کیا اور انہیں کہا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اور یہ بتایا کہ نواز شریف کے خلاف کرنا ہے، اور پھر اس نے اس بینچ میں میاں نواز شریف کے خلاف مافیا کا الزام بھی لگایا. اس نے گاڈ فادر کا کہا، آصف کھوسے نے، اس نے مافیا کہا. میرا مطلب ہے کہ ایک ایسا شخص جو ملازمت کرتا ہو ملٹری ڈکٹیٹر کی، اور جو اقامے کی بنیاد پر ڈھونڈ ڈانٹ کے کسی کو، ایک وزیر اعظم کو نااہل قرار دیتا ہو، اور جس کے خلاف ایک ذرہ، ایک 10 روپے بھی کرپشن کی یہ ثابت نہ کر سکے ہوں، اس کو نااہل قرار دینا. سیدھی اسٹیبلشمنٹ کی ان کی نوکری. یہ نوکر رہتے ہیں، یہ ریٹائر جس وقت ہوتے ہیں اس کے بعد نوکری ڈھونڈتے ہیں. ساری دنیا میں، میں ختم کرنے لگوں، ساری دنیا میں جب ریٹائر ہوتا ہے نا جج، تو وہ عظمت سے ریٹائر ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ کتابیں لکھتا ہے اور معاشرے کو فائدہ پہنچاتا ہے. اور یہ شخص، یہ لوگ ریٹائر ہونے کے بعد نوکری ڈھونڈتے ہیں، اور یہ حاکم وقتوں کی خوشامد کرتے ہیں، اور اسی نوکری میں مرتے ہیں. جی تھینک یو ویری مچ جی. آپ نے آخری جو لفظ کہے ہیں کہ جو جج کی اپنی عظمت ہوتی ہے، لیکن یہ والا جو عظمت سعید ہے یہ تو ذلت دیکھ رہا ہے عوام کی. تو بہرحال تھینک یو ویری مچ جی ثاقب نثار کے بارے میں، اور تھوڑا سا آپ نے اظہار خیال کیا ہے. بھائی صاحب آپ کا بہت شکریہ.